मैं 16 साल की थी जब मेरी बहन एक बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। माँ बाप ने बच्चे की खातिर मेरी शादी मेरे बहनोई से करने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे अपनी बहनोई से बहुत डर लगता था क्योंकि वो बहुत हट्टा कट्टा मर्द था और मैं 16 साल की नाजुक लड़की। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी शादी मेरी बहनोई से कर दी गई। सुहाग रात में वो मेरे करीब आया तो मैं उसे देखकर डर गई थी। कहने लगा, डरती क्यों हो? तुम्हें। मेरी गोद में मेरा छोटा सा भांजा रोए जा रहा था। मैं खुद उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे चुप कैसे करवाऊं। वो बस रोए जा रहा था, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गोद में बहलाए बहलाए मैं थक गई थी। मेरी माँ सदमे से अपने कमरे में पड़ी हुई थी। बार बार उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। मैं खुद भी एक बहुत बड़े गम से गुजर रही थी क्योंकि मेरी बड़ी बहन बच्चे की पैदाइश के होते ही दुनिया से चली गई थी। लेकिन जब वो बच्चा चुप ना हुआ तो मैं खुद भी रोने लगी। मेरी आवाज सुनकर पापा मेरे कमरे में आ गए। मुझे उस बच्चे के साथ रोते देखा तो कहने लगे, निम्रा क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रही हो? मैंने कहा, पापा ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा, मैं इसे कैसे चुप करवाऊं? मेरे पापा ने उस बच्चे को गोद में लिया और ठंडी सांस भरी। कहने लगे, इसने भी तो आते ही अपनी माँ को खोया है, क्या कर सकते हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी माँ को और अपने भांजे को संभाला था। आखिर 8 दिन बाद जाकर आहिस्ता आहिस्ता मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर भी वो अपनी बेटी को याद करके बहुत रोती थी, लेकिन उन्होंने अपने नवासे को संभालना शुरू कर दिया था। मेरी बहन के इंतकाल के बाद मेरे बहनोई उकाशा एक बार भी हमारे घर में नहीं आया था। मेरी बहन और उकाशा की मोहब्बत की शादी थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे दोनों। लेकिन मेरी बहन की उम्र बहुत कम थी। पहले तो पापा मामा इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। उनका कहना था कि अभी मेरी बहन जिसका नाम समीना था उसकी उम्र बहुत कम है, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। लेकिन समीना बाजी भी जिद पर आ गई थी और उधर उकाशा ने भी घर का पीछा नहीं छोड़ा था। यूं मजबूरन मामा पापा को दोनों की शादी करवाना पड़ी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं समीना बाजी जज्बात में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। लेकिन बच्चे की पैदाइश पर ही मेरी बाजी इस दुनिया से चली गई थी। उसकी उम्र इतनी ही लिखी हुई थी। 1 महीना गुजर गया था। अब तो बच्चे को मेरी गोद की आदत सी लग गई थी। जब उकाशा हमारे घर आया उस वक्त उसकी शेव बड़ी हुई थी, आंखें लाल थी। बस थोड़ी ही देर उसने अपने बेटे को गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। मेरी माँ कहने लगी कि निम्रा अभी बहुत छोटी है, बड़ी मुश्किल से संभालती है उमेर को, और मैं तो वैसे ही बीमार रहती हूँ। जब से समीना की मौत हुई है मुझे तो ऐसा लगता है मेरे अंदर से आधी जान किसी ने निकाल ली हो। उकाशा कहने लगा, आंटी अल्लाह की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आप तो फिर भी एक दूसरे से कहकर अपना दिल हल्का कर सकती हैं, एक दूसरे को हौसला दे सकते हैं। मेरे बारे में भी तो सोचें। खाली घर में मुझे समीना की आवाजें सुनाई देती हैं। मैं किस दिल से वहाँ अकेला रहता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। उकाशा का गम अपनी जगह बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने ठंडी गहरी सांस ली थी। कहने लगी, अभी तो छुट्टियां हैं, लेकिन छुट्टियों के बाद निम्रा की 12वीं क्लास शुरू हो जाएगी बेटा। मैं छोटे बच्चे को संभालने की हालत में नहीं हूँ। जाने वाली तो जा चुकी है, तुम्हें अब वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी शादी कर लो। ये सुनना था कि उकाशा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आंटी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? समीना की जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकता। आप जानती हैं मैंने उससे कितनी मोहब्बत की है। उसके नाम पर जिंदगी बरसों गुजार सकता हूँ। मेरा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा। मेरी माँ कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम समीना जैसी मोहब्बत किसी से नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे बच्चे को तो माँ की जरूरत है ना। उकाशा कहने लगा, क्यों, क्या खाला नहीं पाल सकती? निम्रा तो अभी छोटी है, सिर्फ 16 साल की है। आपको कौन सा अभी इसकी शादी कर देनी है? जब तक वो 20-22 साल की होगी मेरा बेटा 5-6 साल का हो जाएगा और फिर मैं इसे ले जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम्हारा बेटा उमेर निम्रा का आदी हो गया तो किसी दूसरी औरत को सह नहीं पाएगा। जाहिर है आज नहीं तो कल तुम्हें दूसरी शादी तो करना ही होगी। ये जिंदगी अकेले नहीं कटेगी। वो कहने लगा, मुझे शादी करनी ही नहीं है, ना अभी और ना फिर कभी। मेरी माँ कहने लगी, फिलहाल तुम्हारे दिल में समीना का गम ताजा है, लेकिन मैं जानती हूँ वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। कुछ महीने बाद ही तुम शादी कर लेना ताकि तुम्हारे बच्चे को उसी लड़की की आदत हो जाए जो तुम्हारी बीवी हो, वरना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो उमेर छोटा है कि जिसकी गोद में डालोगे उसी की गोद में उसकी आदत हो जाएगी, लेकिन बड़ा हो गया तो उसे नई औरत को कबूल करने में बहुत परेशानी होगी। मेरी माँ की बात उकाशा को बुरी लगी थी। वो फौरन उठकर चला गया और उसके बाद पूरे 4 महीने बाद आया था। उमेर 5 महीने का हो चुका था, अब तो मेरे बगैर रहता ही नहीं था। मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी। कॉलेज से आती तो वो रो रहा होता था। मामा उसे बहला बहला कर थक जाती।
लेकिन चुप ही नहीं होता था। मैं आते ही उसे गोद में भरती तो उसका रोना बंद हो जाता, मेरे साथ ही सोता था, मेरे हाथ से ही खाता था, मुझे अपनी माँ समझता था और मैं भी उसके लिए ऐसे ही जज्बात रखने लगी थी। मुझे लगता कि जैसे वो मेरा ही बच्चा है। मेरी माँ बार बार उकाशा को कहती कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, तुम्हारे बच्चे का मामला है, लेकिन वो पता नहीं क्या सोची बैठी था। माँ के बार बार बुलाने पर 4 महीने बाद आया था, 1 ही घंटा बैठा था, माँ की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता और फिर उठकर चला भी गया था। हर महीने वो कुछ पैसे मेरे पापा की दुकान पर दे जाता, कहता था कि ये उमेर के खर्चे के हैं, मैं अपने बच्चे का बोझ किसी पर डालना नहीं चाहता। दिन यूं ही गुजरने लगे थे और मैं 19 साल की हो गई थी। अब तो उमेर भी 3 साल का हो गया था। अब तो मेरे बगैर और भी नहीं रहता था, मुझे मम्मा मम्मा कहता था। उन्हीं दिनों मेरा रिश्ता भी आया था, काफी अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ ने उकाशा को बुलाया, कहने लगी कि निम्रा का बहुत अच्छा रिश्ता आया है और हम चाहते हैं कि इसकी शादी कर दे। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मेरे बच्चे का क्या होगा? क्या उमेर आपकी औलाद नहीं है? आपकी बेटी की आखिरी निशानी है। अपनी बेटी की खातिर मेरे बच्चे के साथ इतना बुरा मत करे, इससे इसकी माँ मत छीने। उमेर निम्रा को ही अपनी माँ समझता है और अभी कौन सा आपकी बेटी की उम्र गुजरी जा रही है। 2-3 साल और रुक जाएं, तब तक उमेर भी बड़ा हो जाएगा और बात को समझने लगेगा। आप देखना, मैं खुद ही निम्रा की शादी बहुत ही अच्छे घर में करवा दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को इस काबिल होने दे कि मैं उसके साथ रह सकूं और वो बातों को समझने लगे। मेरी माँ कहने लगी, तुम समझते क्यों नहीं हो उकाशा? वो अभी निम्रा की जान नहीं छोड़ता, उसे अपनी माँ समझता है। कुछ और बड़ा हो गया तो इसके बगैर बिल्कुल नहीं रहेगा और वक्त का कुछ पता नहीं है। मैं बीमार रहती हूँ और निम्रा के पापा भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। हम अपनी बच्ची की शादी जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तुम अपने बारे में सोचो। वो कहने लगा, ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी है तो फिर निम्रा की शादी मुझसे कर दे। उकाशा ने ये बात अचानक ही कही थी। मेरी माँ को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उकाशा ऐसा भी कह सकता था। ये सुनना था कि मेरी माँ ने हैरत से उसे देखा था। कहने लगी, तुम निम्रा से बहुत बड़े हो, पूरे 10 साल बड़े हो उकाशा। उकाशा ने कहा, तो फिर क्या हुआ? उमेर निम्रा को अपनी माँ समझता है, अब इसके बगैर नहीं रह सकता और मैं किसी दूसरी औरत को ले आऊंगा तो पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक करेगी। हो सकता है इसके साथ माँ वाला प्यार ना करे, मेरे सामने प्यार करे और मेरे पीछे से मेरे बच्चे को मारती रहे। निम्रा इसकी खाला है, इसके साथ अच्छा सलूक रखेगी, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देगी जैसा कि अभी दे रही है। मुझे शादी की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन मुझे अपने बच्चे के लिए माँ चाहिए जो निम्रा से बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकती। मेरी माँ कहने लगी, मैं तुम्हारे ससुर से बात करके देखूंगी। देखो निम्रा मेरी एक ही बेटी है, अगर तुम उसे अपनाना चाहते हो तो पूरे दिल से अपनाना, सिर्फ उमेर की माँ की हैसियत से नहीं बल्कि अपनी बीवी की हैसियत से भी अपनाओ, ताकि मुझे शादी के बाद अपनी बेटी की तरफ से फिक्र ना रहे। ये बात सुनकर उकाशा के माथे पर बल पड़े थे। कहने लगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। उकाशा अच्छे खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था, देखने में भी खूबसूरत नौजवान था, उम्र 29 साल थी। कोई भी लड़की उसको देखकर अपना दिल उस पर हार सकती थी, लेकिन मेरे दिल में उकाशा के लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं थे। होते भी कैसे? मैंने तो उसे हमेशा अपने भाई की नजर से ही देखा था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो कुछ सोच समझकर उन्होंने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा तो था, लेकिन उसके अलावा उकाशा में कोई कमी नहीं थी। और सबसे बड़ा मसला तो उमेर का था, वो अभी बहुत छोटा था और उसे एक माँ की जरूरत थी। नई आई औरत का क्या भरोसा, उसे सगी माँ की मोहब्बत देती या ना देती। और यही सोचकर मेरे पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। और ऊपर से उकाशा के घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। इधर उमेर भी मेरा बहुत आदी हो चुका था। मेरी माँ ने जब मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने कोई भी एतराज नहीं किया था। उकाशा में ऐसी कोई कमी भी नहीं थी जिस बात पर मैं इतराज करती, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात थी कि अब मैं उमेर की देखभाल आराम से कर सकूंगी, क्योंकि उमेर से मुझे बड़ा ही लगाव हो गया था। खैर, बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और उकाशा की शादी कर दी गई। मैं जब रुखसत होकर उकाशा के घर आई तो मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मैंने उकाशा के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। बस यही था कि वो मेरा बहनोई है। फिलहाल तो मेरा दिल बिल्कुल खाली था, इसमें कोई भी जज्बा नहीं था। मुझे लगा शायद वो मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा कि एक शोहर अपनी बीवी के साथ करता है, लेकिन ऐसा नहीं था। घर में आते ही उसने मुझे एक अलग कमरा दिखाया था। कहने लगा, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम उमेर के साथ यहाँ बड़े सुकून से जिंदगी गुजार सकती हो। मैंने हैरत से उकाशा को देखा था। मेरे पास आकर कहने लगा, मेरे दिल में कल भी समीना थी और आज भी समीना है और हमेशा समीना ही रहेगी। तुम मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे उमेर की माँ बनकर आई हो और ना ही कभी मेरी बीवी बनने की कोशिश करना। ये कहकर वो कमरे से जा चुका था और मैं चुपचाप फुतराई हुई आंखों से उसे देखती जा रही थी।
میرا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ عمیر میری انگلی پکڑے ماما ماما کہہ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور عمیر کو بیڈ پر لٹا کر سلانے لگی۔ اپنے کپڑے بدلتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ بھلے ہی یہ شادی جیسے بھی حالات میں کی گئی تھی، لیکن میرے لیے یہ ایک نیا احساس تھا۔ میں اوکاشا کو دل سے قبول کر چکی تھی اور میں اس کے ساتھ میاں بیوی کا رشتہ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میرے منہ پر ہی میری بے عزتی کر کے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، میرا دل دکھایا تھا اس نے۔ میں نے سوچا اس سے تو اچھا تھا کاش میری ماں میری شادی کسی اور سے کر دیتی، کم سے کم وہ میرے ساتھ ایسا سلوک تو نہ کرتا۔ یہ آدمی تو پتھر دل ہے، کتنی آرام سے مجھے یہ سب کچھ کہہ کر چلا بھی گیا تھا۔ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت نہیں تھی، لیکن میں اپنی زندگی اچھے سے گزارنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی صرف اور صرف اس سے محبت کرے۔ پہلے جب اوکاشا سمینا سے محبت کرتا تھا تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ میری بہن کتنی خوش قسمت ہے، اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، لیکن اب یہی بات مجھے چبھنے لگی تھی۔ وہ میرے سامنے ہی سمینا کے پیار کی آہیں بھر رہا تھا۔ سمینا جا چکی تھی، لیکن اب میں اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ مجھے میرے حصے کی خوشیاں دیتا، مجھے میرے حصے کا پیار دیتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ صبح میں اٹھی تو بالکل چپ چاپ تھی اور میں نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اوکاشا نے چپ چاپ ناشتہ کیا، اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں اس پتھر دل آدمی کو دیکھ کر اپنے دل میں آنسو بہاتی رہی۔ خوبصورتی میں سمینا سے کہیں بڑھ کر تھی، خوبصورت تو سمینا بھی تھی، لیکن میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ لیکن اوکاشا نے میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اس کے دل میں صرف اور صرف سمینا بسی ہوئی تھی۔ وہ چلا گیا اور دن اب ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ پورا دن یا تو میں کام پر لگی رہتی یا عمیر میں لگی رہتی، لیکن رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے تھے۔ وہ تو مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میرے پاس آنا تو بہت دور کی بات تھی، ہاں میری ضرورت کا ہر سامان وہ لا کر رکھ دیتا تھا۔ مجھے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن عورت کے لیے یہی سب کچھ کافی نہیں ہوتا، اسے شوہر کی محبت بھی چاہیے ہوتی ہے، جو مجھے مل نہیں رہی تھی۔ ہر لڑکی کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، میرا من کرتا ہے وہ مجھے پیار دے، میری تعریف کرے۔ ایک بار یوں ہی میرا تیار ہونے کا جی چاہا۔ میں نے ایک خوبصورت سی ساڑی پہنی تھی، میں نے میک اپ کیا تھا، اپنے بال کھلے چھوڑ دیے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی وقت اوکاشا بھی گھر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، غصے سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ اس طرح تیار ہو کر میرا دل لبھانا چاہتی ہو؟ کیا سمجھتی ہو کیا میں کمزور کردار کا مالک ہوں؟ تم میرے سامنے سچ سور کر آؤ گی تو میں اپنے ہوش کھو بیٹھوں گا، تمہارے قریب ہو جاؤں گا۔ شرم نہیں آتی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے؟ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنا آپ اس کے سامنے بہت چھوٹا لگنے لگا تھا۔ مجھے اپنی بہت ہی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں تو بس یوں ہی تیار ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آفس سے جلدی گھر آ جائے گا اور اس طرح مجھے ذلیل کرے گا۔ میں کمرے میں جا کر کپڑے بدل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عمیر میرے پاس ہی موجود تھا، مجھے روتا دیکھ کر میرے پاس آیا، میری آنکھوں سے آنسو پوچھنے لگا، کہنے لگا، ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ پاپا نے آپ کو ڈانٹا ہے؟ میں تو آپ کا پیارا بیٹا ہوں نا، چھوڑے پاپا کو، میں آپ کو ابھی ماتھے پر پیار کرتا ہوں، آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جس طرح میں اسے بہلایا کرتی تھی وہ بھی مجھے بہلا رہا تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر پیار کیا تو میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ روتے ہوئے میں نے اپنا سارا میک اپ بگاڑ دیا تھا، میری لپسٹک پورے منہ پر پھیل چکی تھی اور کاجل بھی گالوں تک آ رہا تھا۔ میرے دل میں اس وقت عمیر کے لیے ذرا بھی کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک دم سے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے اگر میری زندگی میں عمیر نہ ہوتا تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ عمیر کی وجہ سے ہی میری زندگی اوکاشا کے ساتھ ہوئی تھی، جو کہ میں بالکل نہیں چاہتی۔ عمیر نے میرا ایسا حلیہ دیکھا تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرنے لگا، کہنے لگا، مما آپ تو پیاری سی بھوتنی بن گئی ہیں، میں ابھی آپ کا چہرہ صاف کرتا ہوں ورنہ پاپا ڈر جائیں گے اور آپ سے بھی لڑیں گے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ تو معصوم سا بچہ تھا، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ میں کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ میں تو بڑی ہی شرارتی ٹائپ کی لڑکی ہوا کرتی تھی، بہت دل چاہتا تھا کہ بولوں، ہنسوں، کھیلوں، تیار ہوں، میک اپ کروں اور خوب رنگ برنگ کے کپڑے پہنوں، لیکن اس دن کے بعد سے دوبارہ صرف ایک بار ہی میرا دل یہ سب کرنے کو نہیں چاہا تھا۔ میں اب 20 سال کی ہو چکی تھی، میری سالگرہ تھی اور پتہ نہیں اس دن میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے اپنی پسند کا لال رنگ کا ایک فراک پہنا تھا، بال بھی کھلے چھوڑ دیے۔ اب یہ دن کا اوکاشا تھا اور اب اوکاشا کے آنے کا نہیں تھا۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی میں نے اپنے چہرے پر کر لیا تھا۔ عمیر میرے پاس ہی موجود تھا، اب تو اس کے اسکول جانے کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی جب میں بہت زیادہ بے چین ہوتی تو میرے دل میں عمیر کے لیے غصہ آنے لگتا تھا، لیکن اگلے ہی پل میں اپنے اس احساس کو جھٹک دیا کرتی تھی، یہ تو میرا بھانجا ہے،
مجھے ماما ماما کہتا ہے. میں بالکل اپنی اولاد کی طرح اس سے محبت کرتی تھی. اس کے باپ کی سزا میں عمیر کو کیوں دوں؟ اس دن میں تیار بیٹھی تھی جب عمیر نے موبائل میں میری تصویر بنا کر اوکاشا کے نمبر پر بھیج دی. میں ان سب باتوں سے بالکل انجان تھی. بہت وقت کے بعد میرا شاہی پنیر کھانے کا دل کر رہا تھا. میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور شاہی پنیر بنانے لگی. ہم دونوں ماں بیٹا بیٹھ کر ابھی کھانا ہی کھا رہے تھے کہ تبھی غصے سے اوکاشا گھر میں داخل ہوا تھا. مجھے اتنا تیار دیکھ کر اگلے ہی پل اپنا موبائل میرے سامنے پٹک دیا. کہنے لگا یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں وہاں میٹنگ میں بزی ہوں اور تم مجھے بار بار اپنی تصویر بھیج رہی ہو. میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ میرے سامنے اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو. تمہاری میری نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. تم صرف اور صرف میرے بچے کی ماں ہو. میں تو بس ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا. اگلے ہی پل اس نے میرا منہ دبا کر مجھے زور سے جھٹک دیا تھا. میرے ہاتھوں سے سرخ رنگ کی کانچ کی چوڑیاں تھی جو میں نے بڑے ہی دل سے اپنے ڈریس کے ساتھ میچنگ کر کے پہنی تھی. اگلے ہی پل اس نے میرا ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا. زور سے ٹیبل پر ہاتھ لگنے سے چوڑیاں ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئی تھی. عمیر تو ڈر کر پیچھے چھپ گیا تھا. کانچ میری کلائیوں میں چپ چکا تھا اور میں بس سسکاری بھر کر رہ گئی تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون سی تصویر اوکاشا کے نمبر پر بھیجی گئی تھی. وہ تو عمیر تھا جو اپنی نادانی میں میری تصویر اس نے اپنے بابا کے نمبر پر سینڈ کر دی تھی. اوکاشا کے غصے کا نشانہ میں بنی تھی. شاید تیار ہونا، اپنی من مرضی کے کپڑے پہننا، اپنی پسند کا کھانا کھانا، سب کچھ مجھ پر حرام ہو چکا تھا. میں اپنے کمرے میں بند ہو کر کتنی ہی دیر تک اپنے جذبات اور اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر روتی رہی. میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. اس رات ایک پل کے لیے بھی میری آنکھیں بند نہیں ہوئی تھی. عمیر دروازہ بجاتا رہا لیکن میں نے دروازہ نہیں کھولا. وہ اپنے باپ کے پاس ہی سو گیا تھا. اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرا رویہ بالکل بدل چکا تھا. اوکاشا مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا. اسے لگا شاید میں کچھ بولوں گی، کچھ شاید کروں گی یا عمیر کے ساتھ برا سلوک کروں گی تاکہ اسے مجھے ڈانٹنے کا پھر سے موقع مل جائے. لیکن میں ایک دم سے چپ تھی. دماغ میں صرف یہی بات تھی کہ میں صرف اور صرف عمیر کی ماں ہوں اور میرا یہاں کوئی دوسرا کام نہیں تھا. میرا کام یہاں صرف عمیر کا خیال رکھنا اور اپنے شوہر کی ضرورتوں کو پورا کرنا تھا. میں نے اپنا من تو کب کا مار لیا تھا. ساری محبت، سارے جذبات، سارے خواب جو میری عمر کی لڑکیاں دیکھتی ہیں میں نے دیکھنا چھوڑ دیے تھے. بڑے پیار سے میں نے عمیر کو ناشتہ کروایا تھا. اس کے بعد اسے اسکول چھوڑا. گھر کے سارے کام کاج کیے تھے. میرے جتنے بھی نئے سوٹ تھے، قیمتی مہنگے جوڑے جو مجھے میری ماں نے لے کر دیے تھے، میں نے اس سب کو آگ لگا دی تھی. میں نے خود پر اب دھیان دینا چھوڑ دیا تھا. کتنے کتنے دن تک میں کنگھی بھی نہ کرتی تھی. خیر، میں عمیر کے ساتھ ساتھ اوکاشا کی ہر ذمہ داری نبھاتی تھی. میں نے اب اوکاشا سے بولنا ہی چھوڑ دیا تھا. کبھی ضرورت ہوتی تو بول دیتی ورنہ اپنے کاموں میں ہی لگی رہتی تھی. مجھے چپ چاپ کاموں میں لگا دیکھ کر اب شاید اوکاشا کو بھی احساس ہونے لگا تھا. کبھی کبھی وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا لیکن میں بس ہاں میں جواب دے دیتی. پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی مجھ سے بات کرنے کی. لیکن اب مجھے اس سب باتوں سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا. میرے جذبات تو کب کے ختم ہو چکے تھے. عمیر اسکول جانے لگا تھا. پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا. اب تو جو ٹائم بچتا میں اس کی پڑھائی میں بزی ہو جایا کرتی تھی. نہ ہی مجھے اپنی خوبصورتی کو بنائے رکھنے کا شوق تھا اور نہ ہی سجنے سورنے کا. چوڑیاں کیا ہوتی ہیں یہ تو میں بھول ہی چکی تھی. کوئی بھی فنکشن ہو، کوئی بھی تہوار ہو، میں نے کبھی سور کر نہیں جانا تھا. اس بار جب عید آئی تو شاید اوکاشا نوٹ کر چکا تھا. وہ جب عمیر کو مول لے کر گیا تو مجھے بھی چلنے کے لیے کہنے لگا لیکن میں نے کام کا بہانہ بنا کر منع کر دیا. جب اوکاشا عمیر کے ساتھ واپس آیا تو بڑا ہی خوش تھا. میرے پاس آیا اور ایک خاکی کاغذ میری طرف بڑھا دیا. کہنے لگا یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ کچھ ہچکچا رہا تھا. چہرے پر شرمندگی بھی تھی. میں تو حیران تھی اتنے سالوں میں وہ میرے لیے آخر کیا چیز لے کر آیا تھا. میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر بغیر کسی بھاپ کے میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں کانچ کی لال رنگ کی چوڑیاں تھی جو کبھی میری پسندیدہ ہوا کرتی تھی. میں نے ایک سرسری سے نظر چوڑیوں پر ڈالی اور کہنے لگی یہ آپ کس لیے لائے ہیں؟ اوکاشا مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. بولا مطلب اپنے بیٹے کی ماں کے لیے لایا ہوں، تمہارے لیے لایا ہوں. تمہیں لال رنگ کی چوڑیاں پسند ہے نا تو پہن لو. میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا. نظر اٹھا کر جو اس کی طرف دیکھا ایک پل کو مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش محسوس ہوئی تھی. کچھ ایسا ضرور تھا جس نے مجھے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا. شاید اسے اتنے سالوں میں احساس ہو چکا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں.
اس کی پہلی بیوی تو مر چکی تھی، لیکن اس کی زندگی میں ایک دوسری عورت بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے گھر میں ہم ایک جائز رشتے میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور تھے، کیونکہ وہ سمینہ کو ابھی تک بھولا نہیں تھا، لیکن شاید اب اس کے دل میں میرے لیے محبت جاگنے لگی تھی۔ میں نے چوڑیاں لے کر وہی شیلف پر رکھ دی اور کہا کہ ابھی میں کام کر رہی ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اتنا کہنے کے بعد میں وہاں سے جا چکی تھی، لیکن مجھے اب ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ عید تھی تو سبھی تیار تھے، میں گھر کے کاموں میں ہی لگی رہی۔ میرے ماں باپ بھی وہیں آ چکے تھے، باقی خاندان سے بھی لوگ ہمارے یہاں پر مٹھائی دینے آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو دو بچوں کی ماں بن گئی ہیں اور آج بھی پوری طرح تیار رہتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنتی ہیں، خوب میک اپ کرتی ہیں، اپنے آپ کو خوب سجا بنا کر رکھتی ہیں، لیکن تم تو کسی اجڑی ہوئی حالت میں رہتی ہو۔ اوکاشا نے مجھ پر دھیان دیا تو میرے پاس چلا آیا، کہنے لگا تم یہ سب کچھ اکیلے کیوں کر رہی ہو؟ دیکھو سبھی تیار ہیں، ایک تم ہو کہ گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی ہوئی ہو۔ چلو جاؤ، یہ کام چھوڑو اور تیار ہو جاؤ۔ آج اوکاشا مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا تیار ہو جاؤ، اور مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی۔ وہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ میں نے کہا آپ کو یاد آ گیا؟ اتنے سالوں میں تو نہ جانے کب سے اسی حال میں رہتی چلی آ رہی ہوں، سال میں نہ جانے کتنے تہوار آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے۔ اس سے پہلے تو آپ نے کبھی دھیان نہیں دیا، آج آپ کو کیوں احساس ہو رہا ہے؟ میرے سوال پر وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ میری ماں نے بھی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا مہندی کیوں نہیں لگوائی تم نے، اور نہ ہی نئے کپڑے پہنے ہیں اور نہ ہی جیولری پہنی ہے؟ تمہارے پاس تو سونے کی جیولری بھی پڑی ہوئی ہے، سمینہ کے حصے کی بھی تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر اس طرح اجڑے ہولیے میں کیوں گھوم رہی ہو؟ لیکن میں بس ایک پھیکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا پائی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اس دن جب عمیر سو چکا تھا تو میں یوں ہی اپنے خیالوں میں گم کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اوکاشا کمرے میں آیا تھا، اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں تھوڑی سی حیران ہوئی تھی، کیونکہ رات کے وقت پہلی بار تھا جب وہ اتنے سالوں میں میرے کمرے میں آیا تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ کہنے لگا دیکھو نمرا، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط سلوک رکھا ہے، میں جانتا ہوں سمینہ کی محبت میں بالکل اندھا ہو چکا تھا، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ سمینہ میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے پر جان لٹاتے تھے، پھر اس کو مجھے چھوڑ کر چلے جانا میرے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈال چکا تھا۔ میں تو بالکل بھی اس کے لیے دیوانہ سا ہو گیا تھا، جس کی خاطر میں نے تمہارا حق بھی بھلا دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا ہے، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ میرے بیٹے کے لیے قربان کر دیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی تم نے اسے ماں کا پیار دیا ہے، اور پھر جب یہاں آئی تو ظاہر سی بات ہے میں تمہارا شوہر تھا، تم مجھے شوہر جیسا تو نہیں، ہاں دوست رکھنے کی تو حقدار تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہارے ساتھ سختی برتی۔ میری کلائی پر ابھی بھی ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان موجود تھے۔ وہ میرے نشانوں کو اپنی انگلی سے چھو کر کہنے لگا کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے سمینہ کے ساتھ بھی ایسا وقت نہیں گزارا تھا جتنا وقت میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ میرے دل میں تمہارے لیے بہت پیار ہے، کہیں نہ کہیں میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی کی نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اوکاشا کی آنکھوں میں خماری بھرنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لائی لال رنگ کی چوڑیاں بھی میرے ہاتھوں میں پہنا دی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے قریب بڑھنے لگا تھا۔ میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن اب میرے جذبات ختم ہو چکے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میرے دل میں یہ سارے ارمان تو کب کے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا اور بولی کہ میں صرف اور صرف آپ کے بچے کی ماں ہوں، اس سے زیادہ میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میرے اندر بھی جذبات تھے، کبھی میں بھی یہی دعائیں کرتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایک اچھے شوہر بن کر رہیں، مجھے میرے حق کا حصہ دیں، مجھے میرے حصے کا حق، میرے حصے کا پیار دیں۔ میں بھی کبھی آپ کی باہوں میں سمانے کے لیے تڑپا کرتی تھی، لیکن اب میرے یہ سارے جذبات مر چکے ہیں، کیونکہ میرے ساتھ پیار سے بات کرنا تو دور کی بات، آپ نے کبھی مجھے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ کتنا میرا دل مچلتا تھا آپ کے لیے۔ آپ میرے لیے تحفے لے کر آئے، میں جب تیار ہوں تو آپ میری تعریف کریں، مجھے باہر گھمانے لے جائیں، میرا خیال رکھیں، مجھے بخار ہو تو آپ محبت سے میرے لیے 2 لفظ بول دیں، میری ہر مشکل وقت میں آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، الٹا ہر وقت مجھے ذلیل کیا، مجھے یہ بتایا کہ میں دوسری ہوں، صرف اور صرف تمہارے بچے کی ماں ہوں۔ اور اب جب میرے سارے جذبات راکھ بن چکے ہیں تو آپ پھر سے مجھے سہانے خواب دکھا رہی ہیں، مجھے سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اب تمہارے ساتھ نئی شادی شدہ زندگی کی شروعات کروں۔ دیکھیے، اگر آپ کے دل میں ایک عورت کے لیے جذبے جاگ رہے ہیں اور آپ اپنے اندر کے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے جائیں اور جا کر ایک دوسری عورت سے شادی کر لیں جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ میں صرف اور صرف عمیر کی ماں ہوں، اس سے زیادہ میں
कुछ भी नहीं, आपको मेरी तरफ से खुली इजाजत है, आप जाकर तीसरी शादी कर सकते हैं। इतना कहने के बाद मैं कमरे से निकलकर बालकनी में जा चुकी थी। कुछ देर बाद मेरे और उमैर के कमरे से उकाशा निकलकर अपने कमरे में चला गया था। मैं वहीं बालकनी में खड़ी कितनी ही देर तक आंसू अपने अंदर उतारती रही। मैं चाहकर भी अपने दिल में उसके लिए जज्बात नहीं बना पा रही थी। और जब एक बार अपने दिल के दरवाजे किसी मर्द के लिए औरत बंद कर ले तो फिर वो चाहे जो मर्जी कर ले, औरत महरूम नहीं होती। बार बार जलील करने के बाद अगर मर्द समझता है कि वो औरत को फिर से पहले जैसा कर देगा तो ये उसकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। कहानी को लेकर अपनी राय जरूर देना। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं कल की कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।